اس لیے ہم شدید ناقد ہیں اس نظام تعلیم، کچھ نہیں پڑھایا جاتا، نہ جینے کا نہ مرنے۔ 10ویں حدیث دیکھو، ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ، حجاج ابن یوسف ظالم تھا نا، اسی لیے اس کے تذکرے پہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے لعنت اللہ علی الظالمین۔ یہ ابن حجر وغیرہ جہاں جہاں ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ آیا ہے وہاں پڑھ لینا، ضرور مل جائے گا انہی کتابوں میں۔ اس نے کہا ابراہیم نخعی، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے جتنے بھی شاگرد تھے نا، بات یہاں سے شروع ہوتی ہے، وہ حجاج ابن یوسف کے سخت مخالف، حتیٰ کہ وہ حجاج کو کافر کہتے تھے، اور حجاج ظاہر ہے کہ پھر اس فتوے کے جواب میں انہیں قتل کرتا تھا۔ تو اس کشمکش میں وہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں کو چنتا تھا کہ کہاں کہاں ابن مسعود کی، اس سے پتہ چلا ابراہیم نخعی، اس سے کہا اس کو بھی قتل کرو، لے کے آؤ۔ اور انہوں نے شہر میں تلاشی لی، ایک ابراہیم تیمی تھے رحمۃ اللہ علیہ، بنو تیم میں سے، ان سے پوچھا فوج نے آ کے کہ تم ابراہیم؟ ان کا ہاں ابراہیم۔ وہ سمجھ گئے کہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ کے تلاش میں ہیں۔ انہوں نے جا کر ایک جیل خانے میں پابند، اور جیل خانے میں کیا ڈالنا تھا، جیل خانہ ایک گول دائرہ تھا، اونچی دیوار تھی کئی فٹ تک، جیسے 20-25 فٹ کی دیوار ہو، اور اندر ریت تھی، اور ایک دروازہ تھا۔ قیدی کو اندر داخل کر دیتے تھے، اور کھانے کے وقت میں اوپر سے کھانا پھینکا جاتا تھا۔ اب کھانے کے جو نتائج ہیں، کچھ ہیں اندر قیدی ہیں سارے، بس وہیں رہو۔ حجاج ابن یوسف نے یہ بنایا تھا، یہ واسطی سید جو ہے نا، انہیں ان چیزوں سے واسطہ پڑا تھا۔ یہ واسطیوں کی، سادات کی تاریخ پڑھو تو تمہیں پتہ چلے کیا مظالم ان پہ بھی ہوئے تھے۔ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کو ڈھونڈ رہے تھے۔ ابراہیم تیمی نے جب سنا یہ تھے مسلمان، سمجھ گئے کہ یہ نخعی کی تلاش میں، کہ میں ابراہیم، قید میں ڈال دیا۔ کسی نے کہا ابراہیم وہ تو نخعی کی تلاش میں تھے، تم تیمی ہو، بتاتے کیوں نہیں فوج کو؟ انہوں نے کہا میرے جیسے مر جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے، ابراہیم نخعی کو کچھ ہو گیا تو اللہ نے جسے علم دیا ہے نا، یہ علم قبر میں چلا جائے گا، امت اس علم سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گی، میں ان کا نام نہیں لوں گا۔ حجاج ابن یوسف پریشان ہو کے ایک دن اٹھا اور کہا مجھے خواب میں کہا گیا ہے کہ اللہ کے ایک دوست کا انتقال ہو گیا ہے، پتہ چلا وہ کون ہے؟ تو معلوم ہوا ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ قبر میں جب میت کو رکھا جاتا تھا تو یہ کہو بسم اللہ و اللہ، اللہ کے نام سے، و اللہ، اور اللہ کی طرف سفر کرتے ہوئے، وعلی سنت رسول اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم اس میت کو رکھتے ہیں۔ یہ قبر کی دعائیں، انہیں یاد کرنا چاہیے۔